الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 38ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم و مکرم ناظرین، چند سرایا اور غزوات جو کہ غزوہ بدر سے پہلے ہوئے، ان میں سے کسی میں بھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کی نوبت نہیں آئی جب تک کہ مشرکین نے کرد بن جابر فہری کی قیادت میں لوٹ مار نہیں کی۔ اب تک مسلمانوں نے جو مہمیں روانہ کیں ان کا مقصد حفاظت اور خود اختیاری تھا، لیکن لوٹ مار کی ابتدا مشرکین نے اپنی طرف سے کی۔ قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ عبداللہ بن ابی کو خط لکھ بھیجا کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دو یا ہم آ کر ان کے ساتھ تمہارا بھی فیصلہ کر دیں۔ قریش کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں مدینہ کے اطراف گشت لگاتی رہتی تھیں۔ کرد بن جعفر فہری مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر غارت گری کر گیا تھا۔ حضرت ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ غزوہ عشیرہ کے ذکر میں آ چکا ہے کہ قریش کا ایک قافلہ مکے سے شام جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابی مقام حورا تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار مالیت کا ساز و سامان بار کیا ہوا تھا۔ درعا حال یہ کہ اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا زرعی موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال فراواں سے محرومی بڑی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کی طرف کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کی بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مدینے ہی میں رہ گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر آپ کی گزشتہ عام فوجی مہمات کی طرح ہی ہوگا، اور اسی لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی باز پرس بھی نہیں کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد، یعنی 313 یا 314 یا 317، جن میں سے 82، 83 یا 84 مہاجر تھے اور بقیہ انصار تھے۔ پھر انصار میں سے 61 قبیلہ اوس سے اور 170 قبیلہ خزرج سے تھے۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا، نہ مکمل تیاری، چونکہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور 70 اونٹ جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرشد بن ابی مرشد غنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا تھا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت پہلے پہل حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام روحہ تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک دستہ مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا۔ دائیں طرف کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ مقرر کیے گئے اور بائیں جانب کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شاہ سوار تھے اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سنبھال رکھی تھی۔ محترم و مکرم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل مقصود مقام بدر تھا، کیونکہ ابو سفیان کا قافلہ جس کاروانی شاہراہ سے آ رہا تھا وہ مقام بدر سے گزرتی تھی اور دستور تھا کہ قافلے یہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈالتے تھے۔ یہ مقام بدر کوئی 1 میل لمبا اور اس سے کچھ کم چوڑا ایک میدان ہے جو ہر طرف بلند و بالا اور ناقابل عبور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ آنے جانے کے لیے ان پہاڑوں کے درمیان صرف 3 یا 4 راستے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پلان غالباً یہ تھا کہ قافلہ یہاں اتر پڑے، اس کے بعد ان راستوں کو بند کر کے اسے گھیر لیا جائے۔ اس صورت میں کوئی آدمی یا کوئی اونٹ بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ غالباً اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیمی رفتار سے اور بدر کے رخ سے قدرے ہٹ کر جا رہے تھے۔ دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو کہ قریش کا سردار تھا اور تاحال کافر تھا، جو اس کے نگہبان تھے، حد درجہ محتاط تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطروں سے پر ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتے رہتے تھے اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ ان کا جلد ہی یہ اندیشہ قوی ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے۔ لہٰذا ابو سفیان نے فوراً زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکے بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں نفیر عام کی صدا لگائے۔ زمزم نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیری، کجاوا الٹا، کرتا پھاڑا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے، مدد مدد۔ یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے محمد اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکے میں 2 ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا، اور اس طرح گویا سبھی نکل پڑے۔ خصوصاً معززین مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، صرف ابو لہب نے اپنی جگہ ایک قرض دار کو بھیجا۔ گرد و بیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا اور خود قریشی قبائل میں سے سوائے بنو عدی کے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ البتہ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی۔ ابتدا میں قریش کے لشکر کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھیں۔ اونٹ کثرت سے تھے جن کی ٹھیک ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمی اس کی رسد کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان اور قدید سے گزر کر جحفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ خدا نے ان سب کو بچا لیا ہے لہٰذا اب واپس چلے جائیے۔ ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ پر چلے تو آ رہے تھے لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھے۔ انہوں نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوشش بھی 2 چند کر رکھی تھی۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچے تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمر سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا۔ مجدی نے کہا کہ میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا،
البتہ 2 سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچے اور ان کے اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر توڑیں تو اس میں کھجور کی گٹلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹے اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شاہراہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا، جو اسے جعفہ میں موصول ہوا۔ محترم و مکرم ناظرین، ابو سفیان کا پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے، لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت کبر و غرور سے بولا، اللہ کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے اور لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ لیکن ابو جہل کو اخنس بن شریک نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلے چلو، مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی۔ اس لیے وہ بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا، کیونکہ وہ بنو زہرہ کا حلیف اور اس لشکر میں ان کا سردار تھا۔ بنو زہرہ کی کل تعداد کوئی 300 تھی۔ ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا۔ بعد میں بنو زہرہ اخنس بن شریک کی رائے پر حد درجہ شاداں و فرحاں تھے اور ان کے اندر اس کی تعظیم و اطاعت ہمیشہ برقرار رہی۔ بنو زہرہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں گے یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے۔ غرض لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اب اس کی تعداد 1000 رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ٹیلا وادی کی حدود پر جنوبی دہانے کے پاس واقع ہے۔ ادھر مدینے کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو، جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے ہی میں تھے اور وادی زفران سے گزر رہے تھے، قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خون ریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بصالت اور جرأت و جسارت پر مبنی ہو، کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا ہوا پھرنے دیا جائے تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا، مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی، اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر کس و ناقص جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و عداوت رکھتا تھا شر پر آمادہ ہو جاتا۔ پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی کہ کفار کا لشکر مدینے کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا اور اس مارکا کو مدینہ کی 4 دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرت اور کوشش نہیں کرے گا۔ اگر مسلمانوں کے لشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کی ہیبت و شہرت پر تو بہرحال اس کا نہایت برا اثر پڑتا۔ حالات کی اس اچانک اور پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس سے شورا منعقد کی، جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیالات کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانثارانہ تقریریں کیں۔ پھر حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دواں رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو برق غمات تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ ان کی اس تقریر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دھمک اٹھا۔ آپ نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔ یہ تینوں کمانڈر مہاجرین سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا۔ درا حال یہ کہ بیعت عقبہ کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں، اس لیے آپ نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد پھر فرمایا کہ لوگو مجھے مشورہ دو۔ مقصود انصار تھے، اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علم بردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، واللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سماع و طاعت کا عہد و میثاق دیا ہے، لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں مرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بس آپ ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بہت خوش ہوئے، آپ پر نشاط طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے۔ عزیز دوستو، اس کی مزید تفصیل آپ کو سورہ انفال میں مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا کہ ابو سفیان یا ابو جہل دونوں میں سے کسی ایک گروہ پر آپ کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 رمضان 2 ہجری بمطابق 8 مارچ 624 عیسوی تقریباً 300 جانثاروں کے ساتھ شہر سے نکلے۔ 1 میل چل کر فوج کا جائزہ لیا، جو کم عمر تھے واپس کر دیے گئے کہ ایسے برخدر موقع پر بچوں کا کام نہیں۔ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمسن بچے تھے، جب ان سے واپسی کو کہا گیا تو رو پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمسن سپاہی کے گلے میں تلوار حمائل کر دی۔ اب فوج کی کل تعداد 313 تھی، جس میں 60 مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ چونکہ غیاب میں منافقین اور یہود کی طرف سے اطمینان نہ تھا، اس لیے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا اور حکم دیا گیا کہ مدینہ واپس چلے جائیں۔ عالیہ یعنی مدینہ کی جو بالائی آبادی تھی، اس پر عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا گیا۔ ان انتظامات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف بڑھے، جدھر سے اہل مکہ کی آمد کی خبر تھی۔ بدر دراصل ایک کنویں کا نام تھا جو اس نواح کے ایک سردار بدر بن حارث یا بدر بن کلدہ نے کھدوایا تھا، لیکن بعد میں یہ ساری وادی بدر کے نام سے مشہور ہو گئی۔ یہاں ہر سال میلہ بھی لگتا تھا۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 خبر رساں لبیسہ اور عدی کو آگے روانہ کر دیا تاکہ قریش کی نقل و حرکت کی خبر لائیں۔ محترم و مکرم ناظرین، روحہ منصرف ذات اجلال معلات اور عائل سے گزرتے ہوئے
17 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب پہنچے۔ خبر رسانوں نے خبر کی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آ گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں رک گئے اور فوجیں اتر پڑیں۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیا اور خود فراہمی اطلاعات کے لیے نکل پڑے۔ ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قریش اور محمد و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں۔ اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ فلاں جگہ پر ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں۔ اگر خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر تھا۔ اسی روز شام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے جاسوسی دستے روانہ فرمائے۔ اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے 3 قائد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے۔ انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے سقے ہیں، یعنی انہیں پانی پلانے والے ہیں۔ انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ صحابہ کو یہ جواب پسند نہ آیا، چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کر دی، اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں، یعنی قافلے کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضگی سے فرمایا کہ جب ان دونوں نے صحیح بات بتلائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں۔ محترم و مکرم ناظرین، اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا کہ اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹیلہ جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اسی کے پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ربیہ کے دونوں صاحبزادے عتبہ اور شیبہ، اور ابو البختری بن حشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، تعیمہ بن عدی، نظر بن حارث، زامہ بن اسود، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف، اور مزید کچھ لوگوں کے نام بھی گنوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوستو، قریش مکہ بڑے سر و سامان سے نکلے تھے۔ 1000 کی فوج تھی، 100 سواروں کا رسالہ تھا، سب رؤسائے قریش شریک تھے۔ ابو لہب مجبوری سے نہ آ سکا تھا، اس لیے اپنی طرف سے قائم مقام بھیج دیا تھا۔ رسد کا یہ انتظام تھا کہ امرائے قریش باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ قریش کو بدر کے قریب پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرے کی زد سے نکل آیا ہے تو قبیلہ زہرہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے۔ باقی فوج آگے بڑھی اور مناسب موقعوں پر قبضہ کر لیا۔ برخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔
تائید ایزدی سے اسی رات بارش ہوئی جو مشرکین پر موسلا دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنائے گئے کہ غسل اور وضو کے کام آئیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور اس پر مشرکین کو مسلط نہ ہونے دیں۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں، یا آپ نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے، انہیں بند کر دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہیں ملے گا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ کے لیے ایک مرکزی قیادت تعمیر کر دیں تاکہ خدا نہ خواستہ فتح کی بجائے شکست سے دوچار ہونا پڑ جائے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ پیش آ جائے تو اس کے لیے آپ پہلے ہی سے مستعد رہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپڑ تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں گے اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے۔ اس کے بعد دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ در حقیقت آپ کے پیچھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ محترم و مکرم ناظرین، یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی، اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنا دیا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ آپ کے اس مرکز قیادت کے نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں انصار نوجوانوں کا ایک دستہ بھی منتخب کر دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ مہاجرین کا علم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا، خزرج کے علم بردار حضرت خباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اوس کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری، اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ پا لیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے،
محترم و مکرم ناظرین، یہ رات جمعہ 18 رمضان المبارک 2 ہجری کی رات تھی۔ دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ صرف حکیم بن حزام باقی بچے، جو بعد میں مسلمان ہوئے اور بہت اچھے مسلمان ہوئے۔ ان کا دستور تھا کہ جب بہت پختہ قسم کھانی ہوتی تو کہتے کہ قسم ہے اس دن کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی۔ بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب جمحی کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا، کچھ کم یا کچھ زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو، میں دیکھ لوں کہ ان کی کمین گاہ یا کمک تو نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا۔ اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو مارکا آرائی پر تلا ہوا تھا، ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس چلے جائیں۔ چنانچہ حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا، ابو الولید، آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الطاعت سردار ہیں، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے۔ عتبہ نے کہا کہ حکیم، وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنا حلیف عمر بن حضرمی کا معاملہ جو سریہ نخلا میں مارا گیا تھا اپنے ذمے لے لیں۔ عتبہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے، تم میری طرف سے اس کی ضمانت لو، وہ میرا حلیف ہے، اس کی دیت کا بھی میں ذمہ دار ہوں، اور اس کا جو مال ضائع ہوا اس کا بھی۔ اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا کہ تم حنظلیہ کے بیٹے کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں۔ حنظلیہ کے بیٹے سے مراد ابو جہل ہے، حنظلیہ اس کی ماں تھی۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا کہ قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا۔ اس لیے چلے چلو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو رہو۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا۔ ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی ذرا درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہا، اے ابو الحکم، مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج گیا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، واللہ ہم واپس نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ عتبہ نے جو کچھ کہا ہے محض اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے، اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں اس سے ڈراتا ہے۔ عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ قدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ عتبہ کو پتہ چلا کہ ابو جہل کہتا ہے، اللہ کی قسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، تو بولا، اس سیرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے، میرا یا اس کا۔ ادھر ابو جہل نے اس خوف سے کہ کہیں یہ معارضہ طاقتور نہ ہو جائے، اس گفتگو کے بعد جھٹ عامر بن حضرمی کو، جو سریہ عبداللہ بن جہش کے مقتول عمر بن حضرمی کا بھائی تھا، بلا بھیجا اور کہا کہ یہ تمہارا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے، حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو، لہذا اٹھو اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو۔ اس پر عامر اٹھا اور چیخا، وامرا وامرا، ہائے عمر ہائے عمر۔ اس پر قوم گرم ہو گئی، ان کا معاملہ سنگین اور ان کا ارادہ جنگ پختہ ہو گیا، اور عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رائے گاں چلی گئی۔ اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا
اور یہ معارضہ بھی بے نتیجہ رہا۔ محترم و مکرم ناظرین، غزوہ بدر کا آغاز ہوا ہی چاہتا ہے۔ میدان جنگ کے حالات سے آپ کو انشاءاللہ تعالی العزیز اگلی ایپیسوڈ میں آگاہ کریں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہی 39ویں ایپیسوڈ میں غزوہ بدر کے تمام احوال آپ کے گوش گزار کر دیے جائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے صحت اور زندگی کی دعا فرمائیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔